اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش والی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہے، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقے کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں کئی ایک جگہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں، تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عشیرہ اس میں جمع ہے وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ۔ اختراف کسب یعنی کمائی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کا حصول۔ کساد مندے کو کہتے ہیں، یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہے جنہیں انسان موسم کے شدائد اور حوادث سے بچنے، آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہے اور ان کی اہمیت اور حفاظت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے جو مذموم نہیں،
لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق یعنی نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آخری الفاظ تہدید سے واضح ہیں، آخری الفاظ تہدید یعنی دھمکی سے واضح ہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تم بیع عینہ یعنی کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا، اگر تم اسے اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تمام وقت تک تم نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ سنن نبی داؤد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے، اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔